السلام علیکم تمام دوستوں کو حال پاکستان ریور اپڈیٹ یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 26/60/2026 اور رات کے 8 بج چکے ہیں۔ آج جو دردناک منظر، جو بھیانک منظر نیپال میں دیکھنے کو ملا، خدا ایسا منظر کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے اور ایسا منظر خدا کسی ملک میں بھی نہ پیدا کرے۔ آج جو نیپال میں حالات بنے انتہائی بھیانک، تباہ کن اور ایک ایسا منظر ان لوگوں کے لیے دیکھنے کو ملا کہ ان لوگوں کے لیے آج یہ منظر کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس قدر شدید ترین گلیشیئر پھٹا کہ اس نے چاند سیکنڈ میں سب کچھ صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ شدید ترین گلیشیئر جیسے ہی پھٹا، ان لوگوں کو سنبھلنے تک کا موقع نہیں ملا۔ نیپال کے لوگ اس وقت کام کاج میں مصروف تھے، کوئی اپنا کوئی کام نپٹا رہا تھا، کوئی کسی کام میں مصروف تھا، لیکن کسی کو یہ خبر نہیں تھی کہ آج ان کے لیے قیامت آنے والی ہے، آج ان کے لیے ایک ایسی بربادی اور تباہی آنے والی ہے جس کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ جب شدید ترین یہ فلیش فلڈ ان لوگوں کی طرف بڑھا تو یہ لوگ بھاگنے کے لیے اپنی جان بچاتے ہوئے نظر آئے، لیکن یہ لوگ اس وقت بہت دیر کر چکے تھے۔ اس وقت ان کے سر پہ موت آ چکی تھی۔ اس وقت یہ لوگ بھاگنے کی تو بھرپور کوشش کرتے رہے لیکن بے سود رہے۔ اس شدید ترین سیلاب کے ساتھ تنکوں کی طرح بہتے گئے، اور پیچھے جب یہ شدید ترین سیلاب گزرا تو صرف ان لوگوں کی لاشیں ملی اور مربع ملا، تباہی ملی اور بربادی ملی۔ صرف چند سیکنڈ میں شہر کے شہر ویران ہو گئے، شہر کے شہر ملیا میٹ ہو گئے۔ اس شدید ترین سیلاب کے آگے چاہے کوئی پل تھا، سڑک تھی یا گھر تھا، وہ سارے کا سارا بکھرتا ہوا ایسے بہتا گیا جیسے کوئی تنکے اس شدید ترین سیلاب میں بہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ شدید ترین طوفانی سیلاب ایسے اچانک آیا کہ اس نے کسی کو بھی یہ موقع نہ دیا کہ وہ چند سیکنڈ میں اپنی جان بچانے کے لیے کچھ کر سکیں، لیکن موت ان لوگوں کے سر پہ اس وقت پہنچی جب ان لوگوں کو کوئی خبر نہیں تھی کہ آج ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کسی کی گاڑی کھڑی تھی، کسی کا کچھ پڑا تھا، سب کا سب اس پانی کے شدید ترین بہاؤ کی نظر ہو گیا۔ نیپال میں آئے اس شدید ترین سیلاب کی نہ تو محکمہ موسمیات نے خبر دی کہ آج گلیشیئر جھیل پھٹ سکتا ہے، درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے، گلیشیئر پھٹنے کی وجہ سے ندی نالوں میں فلیش فلڈنگ آ سکتی ہے، تمام لوگ ان ندیوں سے دور رہیں، ایسا کوئی بھی الرٹ جاری نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن ان لوگوں کو ایسی کوئی خبر ہی نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنے کام کاج میں بلا جھجک مصروف تھے کہ ان کے سر پہ ایک ایسی موت آئی، ایک ایسی تباہی آئی جس کا کبھی ان لوگوں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ بس اس وقت ان لوگوں کو جب موت نظر آئی تو یہ بھاگتے اور چیختے چلاتے نظر آئے، لیکن اس وقت دیر ہو چکی تھی۔ اس وقت ان لوگوں کے لیے ایک پل بھی بچنے کا موقع نہیں تھا۔ یہ لوگ بھاگنے کی تو بے سود بھرپور کوشش کرتے رہے لیکن بچ کوئی نہیں پایا۔ جو لوگ بھی اس شدید ترین سیلاب کے سامنے آئے وہ بس بہتے چلے گئے۔ کہاں تک بہتے گئے؟ ان لوگوں کی لاشیں بھی مل پائیں گی یا نہیں؟ ابھی تک صرف 500 لوگوں کی لاشیں مل چکی ہیں، لاکھوں لوگ ابھی بھی لاپتہ ہیں جن کا ملنا بھی شاید ناممکن ہے۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں جن کی لاشیں پتہ نہیں کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہوں گی، کئی لوگ ملبے کے نیچے دب چکے ہوں گے، کچھ لوگ مل چکے ہیں، تقریباً 500 صرف کچھ لوگ ملے ہیں کیونکہ اتنا شدید ترین سیلاب آیا جس کے آگے شہر تباہ ہو گئے۔ تو یہ ان شدید ترین سیلاب کے آگے صرف کچھ لوگوں کی ہی بات ہے۔ آج نیپال میں ایک بھیانک منظر دیکھنے کو ملا، گلیشیئر کسی میں بھی پھٹے تو کچھ بھی نہیں چھوڑتا۔